لو میرج یا ارینج میرج دونوں میں سے کیا چیز آپ کہتے ہیں؟ ایک لو ایک ارینج. دو بلکہ ایک لو ایک ارینج پھر لو پھر ارینج 4. مطلب آپ کہتے ہیں کہ جتنی شادیاں بندہ کر سکتا ہے 4 جو جائز ہیں یار 4 پہ دیکھیں 4 ریسٹرکٹ کیا ہے ہمیں اسلام نے, 4 پہ ریسٹرکٹ کر دیا نا. مطلب وہ تو لوگ کہتے ہیں 4 کی اجازت ہے. ہاں نہیں فوت کیا ہوتا ہے یار, کیا بات کر رہے ہیں وہ یہ اس کانسیپٹ میں نہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے پھر آپ مطلب 4 ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ میڈ بائی عبدالحی ہے, اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. کیا ہے اسلام میں, مجھے یہ بھی بتائیں ذرا تھا کہ میں بھی اسلام کے اندر جو قرآن کی آیت ہے مثنی و ثلاثہ و رباع, شروع ہی 2 سے ہوتی ہے. جو بندہ ایک کر رہا ہے وہ تو مسکین ہے آپ جیسا. آپ کی ایک ہوئی ہے, ایک ہوئی مسکین ہے آپ. نہ کریں مطلب آپ نے ارادہ ارادے میں تو میں بھی مسکین نہیں ہوں. ارادے کے ساتھ ہمت ہونی چاہیے. نہیں ہے دیکھیں بابا میں اس میں بھی میں خیال ہے 2 منٹ گفتگو کرتے ہیں پھر آئی ہیو ٹو رش. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ فحاشی کو ایکسیپٹ کر لیا, ہم لوگوں نے افیئرس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک بیوی سے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بیوی کو بڑی زیادہ جو ہے ناگزیر گزرتی ہے. جبکہ اسی بیوی کو اگر آپ کہیں کہ میرا افیئر ہے تو وہ 2 دن آپ کے ساتھ موڈ آف کرے گی, تیسرے دن آپ کہیں کہ مہربانی یہ کام نہ کرو اور افیئر چھوڑ دو, اچھی بات نہیں. دیٹس اٹ. افیئر ایکسیپٹ ہے, بڑا ہارش ورڈ ہے. زنا ایکسیپٹ کر لیا ہے ہم لوگوں نے. میں یہ کہتا ہوں کہ لعنت ہے اس بندے پہ جو کہ زنا کا راستہ اختیار کرتا ہے, جو کہ ڈیٹنگ پہ بلیو کرتا ہے, جو کہ واٹس ایپ کالنگ کے اوپر یا سیکسٹنگ کے اوپر بلیو کرتا ہے. اس کو چاہیے, اگر ایک بندے کے اندر طلب ہے, اگر ایک بندے کی جو ہے وہ خواہش ہے, تو اسلام نے آپ کو بایولوجیکلی, فزیولوجیکلی, مینٹلی آپ کو بنایا ہے مرد کو 4 کے لیے. ٹھیک ہے, یہ اب مرد کی خواہشات کو پتہ تھا. 4 کے لیے نہیں بنایا, بے شک ملٹیپل کے لیے بنایا. ٹھیک ہے, لیکن ایک نر مادہ دنیا کے اندر جو بھی ہے, ایک بکرا ہے, ایک شیر ہے, ایک اگر ککڑ ہے, وہ اس کے پاس فیمیلز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو انسان کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے 4 کے اوپر. ٹھیک ہے, بیکاز ہیومن از بایولوجیکلی, فزیولوجیکلی, سائیکولوجیکلی میڈ فار ملٹیپل ہیومن مین. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ایک بندے کے اندر لسٹ ہے, بجائے اس کہ وہ زنا کا راستہ, فحاشی کا راستہ, غلط راستہ اختیار کرے, جائز راستہ, حلال راستہ اختیار کرے, تو شادی شوڈ بی میڈ ایزیئر. زنا کے راستے بند کریں, فحاشی کے راستے بند کریں. اس کی بہت زیادہ تنبیہ ہے. اسلام نے یہ کہا ہے ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش, فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. 3 چیزیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ پریسائزلی کہا. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ لا کہتا ہے, لا تخف لا تحزن, ڈونٹ بی سیڈ, ڈونٹ بی افریڈ. ٹھیک ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں کیا, ولا تقربوا الفواحش, قریب بھی مت جاؤ فحاشی کے, ولا تقربوا الزنا, قریب بھی مت جاؤ زنا کے, ولا تقربوا مال الیتیم, تیسرا ہے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب اتنی تنبیہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ کو میں بتاتا ہوں جو معاشرے کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے, جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے برباد ہو رہے ہیں, اس کی لاجکس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. بھائی فحاشی کے راستے پہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت میں عذاب ہے, تمہاری معیشت, تمہارے پیسے برباد ہو جائیں گے, تمہارا بزنس امپائرز جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے کہ تم فحاشی کے راستے پہ چلو گے. تو سم ہاؤ انسان کے پاس آپشن ہے, آپ شادی کر لو. دوسری شادی, حیا از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آف اے مومن. مومن کی خوبصورتی, مومن کا یہ سب سے بڑا جو کمپوننٹ ہے نا, سب سے جو ایک امپورٹنٹ, وہ ہے حیا. حیا سلامت رکھنی ہے آپ نے, اپنا دین بچانا ہے. تو آپ نظریں جو ہے وہ آپ کی نظروں میں جھکاؤ کب ہوگا, جب حیا ہوگی. جب حیا ہوگی. عزت اگلے کی کب ہوگی دل میں, جب حیا ہوگی. آپ بھائی شادی پہ جائیں, اون کریں نا. آپ نے گرل فرینڈ جو بنائی ہوئی ہے, آپ بیوی بنا کے اون کریں. اسلام تو پروٹیکشن دے رہا ہے, لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی پروٹیکشن دے رہا ہے نا. جس کو سو کالڈ لبرل کہتے ہیں کہ بڑا کنزرویٹو سا ایک مذہب ہے, تو سب سے زیادہ پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. اسلام آپ کو, اسلام مرد کو لڑکی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اسلام مرد کو لڑکی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہا. اسلام مرد کو لڑکی کو ایموشنلی, فزیکلی, فزیولوجیکلی ابیوز کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اسلام کہہ رہا اون کرو, اون پراپر اونرشپ میں لے کے آؤ اس کو, معاشرے کو بھی بتاؤ کہ یہ میری بیوی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو جو تحفظ اسلام فراہم کر رہا ہے, دنیا کا کوئی مذہب نہیں فراہم کر رہا. تو آپ اس کلچر سے باہر آئے. حتیٰ کہ یار یہ بڑا مشہور رائٹر ہے, ہی واز دی سیکرٹری آف امریکن پریزیڈنٹ ایز ویل. بڑی مشہور کتاب ہے ایک, میں حوالہ آپ کو بھیجوں گا بھی. اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کس طرح ویسٹ, اس کتاب کا نام ہے ڈیتھ آف دی ویسٹ.
اوکے ٹھیک ہے. ڈیتھ آف دی ویسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا اور آنے والے 20-25 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ معاشرہ تباہ ہی ہو جائے, بالکل ختم ہو جائے, ایگزسٹنس ہی لوز کر جائے. کیوں؟ فیملی سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ. فیملی سسٹم تو فیملی سسٹم کی پروٹیکشن جو ہے اسلام دے رہا ہے. فیملی سسٹم کے بارے جو ہے اسلام دے رہا ہے. اگر بات کریں تو فیوچر گولز کیا ہیں, فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فیوچر میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا ہے. اب بس ایزی سین ہے, اب یہ اسپیس کو مینٹین رکھنا ہے. اور یہ ڈیولپمنٹس اینڈ آل دیٹ ریئل اسٹیٹ چل رہا ہے نا, یہ چل رہا ہے بس, ختم بات ہے. مقصد انسان کا یہ تھوڑی ہے, مقصد یہ ہے کہ یار ہم کو چاہتے ہیں کہ ویلفیئر کا بڑا کام کریں, ہم کو مسجدیں بنائیں, ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں, ہم لوگ جو ہے وہ اسکولس ڈیولپ کریں, ہم لوگ ہاسپٹلس ڈیولپ کریں, ہم لوگ جو ہے وہ میڈیا ہاؤس بھی ایسا ڈیولپ کریں جو لوگوں کو جو ہے وہ اچھی انفارمیشن دے رہا ہو, لوگوں کو اچھا کوئی اخلاقیات سکھا رہا ہو, کوئی دین سکھا رہا ہو, کچھ پروڈکٹیو کام کریں. معاشرے کے اندر آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بوجھ نہیں ہونی چاہیے. اور بڑے سخت الفاظ ہیں, آخر میں بولوں گا, انسان اور جانور میں فرق یہ ہے, جانور بے مقصد پیدا ہوتا ہے, انسان کے مقصد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ جانور کو بھی دیتا ہے, انسان کو بھی دیتا ہے, لیکن بے مقصد انسان جو ہے وہ جانور ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تو کوئی مقصد ہونا چاہیے. آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی سے معاشرے کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی آنی چاہیے, آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ پروگریسو ہونی چاہیے معاشرے کے لیے. تو کچھ کر کے مریں, بستر میں نہ مریں. کیا بات ہے, بہت شکریہ. اپنے لیے نہ جئیں, اپنے لیے نہ جئیں, دوسروں کے لیے جئیں, دوسروں کے لیے بھی جئیں. بہت شکریہ.